بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پانی پلانے کی فضیلت کا بیان حدیث مبارکہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔ صحیح بخاری شریف 1094، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اس حالت میں چلا جا رہا تھا، اس پر تشنگی غالب ہوئی تو وہ کنویں میں اترے اور اس نے اس سے پانی پیا۔ پھر وہاں سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اس کو بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسی مجھے لگی تھی، لہٰذا وہ پھر کنویں میں اترا اور اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا، پھر اس کو اپنے دان سے پکڑا، اس کے بعد اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ کام قبول فرما لیا اور اس کو معاف فرما دیا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں کی خدمت میں ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر جگر جاندار کی خدمت میں ثواب ملتا ہے۔ حوض اور مشک کا مالک اس کے پانی کا زیادہ حقدار ہے، جو باقی رہ جائے وہ دوسروں کو دے۔ حدیث مبارکہ 1095، صحیح بخاری شریف، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے اپنے مال پر قسم کھائی کہ اس نے اس کی زیادہ رقم دی ہے اور وہ جھوٹا ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے عصر کے بعد کسی مسلمان کا مال بٹورنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جس کے پاس اپنی حاجت سے زیادہ پانی ہو مگر وہ لوگوں کو نہ دے، تو اللہ قیامت میں اس سے فرمائے گا کہ آج میں تجھے اپنے فضل سے روکتا ہوں، جس طرح تو لوگوں کو فضل پانی سے روکتا تھا جس کو تو نے پیدا نہیں کیا تھا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں 1096، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن اپنے حوض سے کوثر سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہانک دوں گا جس طرح اجنبی اونٹ حوض سے ہانک دیے جاتے ہیں۔ سرکاری چراگاہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حدیث مبارکہ 1097، سیدنا صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چراگاہ اور شکار کرنے سے روکنا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو جائز نہیں۔ خلیفہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے۔ نہروں سے انسانوں کو اور چوپایوں نہروں سے انسانوں اور چوپایوں کا پانی پینا درست ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں 1098، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گولا بعضی لوگوں کے لیے باعث ثواب ہے اور بعضی لوگوں کے لیے باعث ستر اور بعضی لوگوں کے لیے باعث گناہ ہے۔ سو وہ شخص کہ جس کے لیے باعث اجر ہے وہ شخص ہے جس نے اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پالا ہو، پھر اس کو ایک چراگاہ میں یا باغ میں بڑی رسی سے باندھ دیا، پھر وہ اس باغ یا چراگاہ کے جس قدر میدان میں پھیرے گا اس کے حوض اسے نکھیاں ملیں گی، اور اگر اس گھوڑے کی رسی ٹوٹ جائے اور وہ ایک بلندی یا 2 بلندی پھاند دے تو اس کے قدم اور اس کا فضلہ
جب اس کے لیے نیکی میں شمار کیے جائیں گے، اور اگر اس گھوڑے کا گزر کسی نہر پر ہو اور وہ اس میں سے پانی پیے، حالانکہ وہ شخص اس نہر سے پانی پلانے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، تب بھی اسے نیکیاں ملیں گی۔ پس اس قسم کا گھوڑا اس وجہ سے باعث ثواب ہے، اور جس شخص نے سوال سے بچنے اور روپیہ پیسہ کمانے کے لیے گھوڑا پا رکھا ہو، پھر وہ اپنی ذات اپنی سواری میں اللہ کا حق نہ بھولتا ہو، تو یہ گھوڑا اس شخص کے لیے باعث ستر یعنی بچاؤ ہے۔ اور جس شخص نے محض فخر اور ریا کی غرض سے اور اہل اسلام سے دشمنی کے لیے گھوڑا پالا ہو، تو وہ گھوڑا اس شخص پر وبال ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے پالنے کی بابت پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی بابت مجھ پر کچھ نازل نہیں ہوا سوائے اس جامع اور بے مثال آیات کے، قیامت کے دن جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس برائی کو دیکھ لے گا۔ لکڑیاں اور گھاس فروخت کرنا درست ہے؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں 1099 امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے دن مال غنیمت میں ایک اونٹنی ملی، اور ایک اونٹنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور دے دی، تو میں نے ایک دن ایک انصاری کے دروازے پر ان دونوں اونٹنیوں کو بٹھایا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ان پر احضر گھاس لادوں تاکہ اسے بیچوں، اور اس وقت میرے ساتھ بنی قینقاز کا ایک سنار بھی تھا، اور اس سے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والمے میں مدد لوں، اور سیدنا حمزہ بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس مکان کے اندر شراب پی رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک گانے والی تھی، وہ یہ گا رہی تھی، اٹھو حمزہ فربا تازہ جواں اونٹنیاں۔ پس وہ تلوار لے کر ان دونوں اونٹنیوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے ان کے کوہان کاٹ چیر دیے اور ان کے پیٹ چاک کر دیے، پھر ان کے کلیجے نکال لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے دہشت زدہ کر دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو میں نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ چنانچہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان پر بہت غصہ کیا، تو انہوں نے اسی نشے کی حالت میں اپنی آنکھ اٹھائی اور کہنے لگے کہ تم لوگ تو میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پیروں واپس ہوئے اور وہاں سے تشریف لے آئے، اور یہ واقعہ شراب اور موسیقی کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے۔ جاگیر الاٹ کرنا۔ حدیث مبارکہ 1100 صحیح بخاری شریف سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بحرین میں انصار کو جاگیر الاٹ کر دی، تو انصار نے کہا کہ ہم نہ لیں گے جب تک ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی ویسے ہی نہ ملیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تم لوگ میرے بعد اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے دیکھو گے، لہٰذا تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے آن ملو۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔